انہوں نے 3 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو خط افلاس سے نیچے دھکیل دیا۔ نواز شریف کے دور میں ان 5 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے جایا گیا۔ یہ ہیں وہ جناب اسپیکر عظیم کارنامے جو جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ہوئے۔ اور آج یہ حکومت پی ٹی آئی جو دن رات پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، یہ حکومت، انہوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ اس سال مزید 3,420، اب دیکھیے 3 کے بعد 420 کا ہنسا آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں جناب اسپیکر، کھل کے ہنسے ہیں کہ 3,420 کی فگر انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3,000 اور 420۔ اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے، تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے مزید 3,420 کے قرضے لینے ہیں۔ اور جناب اسپیکر دراصل یہ عوام کو 4,500 ارب روپے قرضے سے مزید ان کو لینے پڑیں گے، اور عوام کے اوپر سختیوں اور ظلم کا اور بوجھ ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مہنگائی کا سیلاب غریب آدمی کو اس بجٹ کے ذریعے خس و خاشاک کی طرح بہا نہ لے جائے۔ ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ عمران خان نیازی جناب اسپیکر دن رات اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پڑے گی پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی۔ وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور پھر دودھ، دہی، ڈیری مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے۔ آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ محنت کش ہے، وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے، توانائی پوری کرتا ہے۔ اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی، وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے، یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے، یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے، کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار، اس نے پاکستان کے عوام، غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے
اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے، اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے۔ تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر، تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ IMF کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے، 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں۔ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی، اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے۔ عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے، اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی PTI نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر
پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا. اور پھر جناب اسپیکر, کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا. اس پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ, اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا. میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا. ان کو ملا اس رات 11 بجے. میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں, کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو, مؤخر نہ ہو. اس نے کہا کہ شہباز شریف میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا, مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں, ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے دی چوک خالی کر دیں, چین کے صدر پاکستان آ جائے, معاہدوں پر دستخط ہو جائیں, بجلی کے منصوبوں کے لیے, گوادر کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, غربت کو مٹانے کے لیے, یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے, ہم یہاں موجود ہیں, ہم نہیں ہٹیں گے. اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے, جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا, جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں. جناب اسپیکر, میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی, انہوں نے اس کو بند رکھا. پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے, شی جن پنگ, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے, پھول کھلے, خوشبو آئی, اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی, اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے, یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے, جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے. جناب اسپیکر, 8000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی, آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں, آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر 8000 کلومیٹر سڑکیں بنی, گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا, اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے, جن میں پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, جو کہ جان ہاپکنس کا, آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو, یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر, جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے پی کے ایل آئی, اور جس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب کووڈ آئے, دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے, یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اسی پی کے ایل آئی کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے, اسی
پی کے ایل آئی کو اس پی ٹی آئی نے، دیکھیے کتنی مماثلت ہے، پی کے ایل آئی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی، اور جب کرونا آیا تو مجبور ہو گئے، ہاتھ پھول گئے، اور اسی پی کے ایل آئی کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا۔ وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے، یہ خدمت پی ایم ایل این کے دور میں عوام کے لیے کی گئی۔ میں یہاں پر لمبی فہرست ہے، میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی، فہرست ختم نہیں ہوگی، لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں وہ گنوانا چاہتا ہوں۔ چلڈرن کمپلیکس ملتان کس نے بنوایا؟ چلڈرن کمپلیکس فیصل آباد کس نے بنوایا؟ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ رجب طیب اردوان ہسپتال، آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے تحفے کے طور پر مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا، رجب طیب اردوان ہسپتال۔ ہم نے جناب اسپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور 250 بیڈ کا مزید اضافہ کیا، اربوں روپے وہاں پر لگا کر، اور یہ بھی رجب طیب اردوان ہسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ آپ جائیں وہاں پر، بہترین مشینری، بہترین ایکوپمنٹ، جو کہ جنوبی پنجاب میں، یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنون جنوبی پنجاب کی خدمت کی جناب اسپیکر، اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے کے پی کے سے ہے، اور ہمیں کے پی کے اوپر بڑا ہمارا شاندار صوبہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ صحت کے حوالے سے کہاں پر اس دور میں بہترین سہولیات مہیا کی گئیں؟ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں پنجاب کے جناب اسپیکر مفت ادویات کا نظام ہم نے جاری کیا۔ غریب، بیوہ، یتیم، بے کس، بے سہارا، اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا، پی ایم ایل این نے کیا۔ جناب اسپیکر ہسپتالوں میں فری انتظام، اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے، اور یہ اربوں روپے کا پیکج، یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے، جناب اسپیکر انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا، انہوں نے سب چھین لیے، سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھین لی۔ اور جناب اسپیکر نواز شریف کے دور میں، ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا، جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ نوارٹس آپ نے سنا ہوگا، وہ جو سوئس کمپنی ہے، ان سے اشتراک کر کے جناب اسپیکر ہم نے یہ انتظام کیا تھا۔ انہوں نے کینسر کے مریض کے منہ سے جو وہ دوائی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، وہ بھی چھین لی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ جناب ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ مفت دوائیاں چھین لیں، وہ مفت علاج واپس لے لیں، وہ کینسر کے مریضوں سے جو لائف سیونگ ڈرگز وہ چھین لیں، اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر ہم نے برن سینٹرز، جدید برن سینٹرز ہم نے بنائے، اور وہ ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، ہر جگہ
دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اسپیکر, جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار اور ماڈرن فورینزک لیب جناب اسپیکر ہم نے بنائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور آج یہ فورینزک لیب پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے ممالک بھی, اسکاٹ لینڈ سے بھی یہاں پر جناب اسپیکر باقاعدہ آتے ہیں کرمنل کیسز اس فورینزک لیب میں. اور وہ فورینزک لیب آج عدلیہ کے لیے, آج پولیس کے لیے, آج بہت بڑا ان کے لیے ایک سپورٹ ایسٹ ہے جناب اسپیکر. اور اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب معیاری ہم نے قائم کی, ورنہ جعلی ادویات کی بدولت مریض موت کے منہ میں جاتا تھا. اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, بشمول پرانے زمانے میں پورے پاکستان میں جناب اسپیکر جعلی ادویات بکتی تھی, اور ہمارے دور سے پہلے پنجاب میں بھی بکتی تھی. مگر الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جعلی ادویات کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا. اور جناب اسپیکر یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز جو ہم نے بنائی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ آئیں, میں آپ کو گزارش کروں گا جا کر دیکھیں, اور خدارا جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ مشورہ دیں. یہ وقت گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا, یہ وقت گزر جائے گا تو یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لگا کر اس ملک کے لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائیں, جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں کیا جناب اسپیکر. اسی طرح جو دیہی صحت کے مراکز ہیں وہاں پر میں یہ بات کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم نے ملٹیپل انٹرونشنز کی. نمبر 1 کیا کیا, ان مراکز میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دیہاتوں کی اور قصبوں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسرے کروائیں اور علاج کروائیں. اس سے راتوں رات یہ دیہی مراکز یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور دوسرا کام میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹیلے ہیں, جہاں پر راستے نہیں ہیں, وہاں پر ہم نے درجنوں موبائل ہسپتال جناب اسپیکر ہم نے وہاں چلائے. اور اس طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جس کو یہ بڑے فخریہ انداز میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر, شاید آپ بھی کنٹینر میں کھڑے ہوتے تھے, نہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں, وہاں پر کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کس طرح یہ ہیلتھ کی باتیں کیا کرتے تھے, آج انہوں نے بالکل الٹ اس کے کیا, الٹی گنگا بہائی, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مریض بغیر دوائی کے موت کی منہ میں چلے گئے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کوئی غریب مریض ہے جناب اسپیکر مجھے دیکھیں, جو غریب مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر اس زمانے میں سسک کر جان دیتا ہے, اور جو امیر جو مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا. جناب اسپیکر اسی طریقے سے ہم نے یہ نواز شریف کی خدمت ہے قوم کو کہ ہیلتھ کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. یہ تو ہر چیز کی اس کے پر جا کے تختی لگانے میں یہ ماسٹر ہیں, کوئی شک نہیں. جہاں پر منصوبہ چل رہا ہے اس کو بھی تختی لگا دی, نہیں چل رہا اس کو بھی تختی لگا دی. یہ جو ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ہم نے شروع کیا تھا, اور اگر آج یہ بڑھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے واقعات آپ کو گنوائے ہیں کوئی مجھے امید نہیں ہے, کاش یہ کر سکیں اور ہم ان کی دل کھول کر تحسین کریں گے, لیکن ایسا نہ 3 سالوں میں ہوا ہے نہ ہوتا نظر آتا ہے. اب میں آپ کی توجہ ایک ایسے منصوبے کی طرف
لانا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں بھی وہ گھر کر جائے گی، وہ ہے جناب اسپیکر پنجاب انڈاؤمنٹ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ۔ میں جب برطانیہ میں تھا غریب الوطنی میں تو سوچتا تھا کہ برطانیہ کے اندر یہ جو سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہے جو 55-60 سال سے لیبر پارٹی کے زمانے سے وہاں پر چل رہی ہے، یہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں فری، چاہے کوئی لارڈ کا بیٹا ہے یا کوئی سویپر کا بیٹا ہے، چاہے کوئی مزدور کا بیٹا ہے یا کسی اپنا بیوہ کا یتیم بچہ ہے، سب کو ان کی لیاقت اور ہنر کے حوالے سے ان کو تعلیم ملتی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہم پاکستان آئے، رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، نواز شریف کی سربراہی میں جناب اسپیکر، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تقریباً ہماری حکومت جب ٹرم پوری ہوئی تو تقریباً 20 ارب روپے کے وظائف غریب یتیم بچوں اور بچیوں کو، یتیم بچوں کو جو غریب ہیں، کسی کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، کوئی ان کے سروں پر شفقت، دست شفقت رکھنے والا نہیں، جناب اسپیکر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، یہ پیف ان کا سہارا بن گیا، یہ پیف ان کی چھتری بن گئی، اور 18 سے 20 ارب روپے جب ہماری حکومت کا وقت ختم ہوا، یہ وظائف ان بچوں اور بچیوں کو مل گئے۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی گھرانوں کو، خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کو میں خود ملا، ان بچیوں کو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج وہ پیف کی بدولت ڈاکٹرز بن گئی ہیں، انجینئرز بن گئے ہیں۔ جناب اسپیکر انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، انہوں نے بہت شاندار ترقی کی ہے، اور وہ قوم کے عظیم معمار بن گئے ہیں۔ ان کو ان پروگراموں سے کوئی سروکار نہیں، ایک ہی ہے کہ کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانا ہے۔ یہ شوق پورا کر لیں، 2000 جب نیکسٹ الیکشن ہوگا تو عوام اپنے ووٹ سے ان کو دیوار سے لگا دیں گے، ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، یہ خالی پنجاب کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا، یہ KPK کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ سندھ کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ گلگت بلتستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ کشمیر کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں۔ پنجاب پاکستان نہیں ہے، میران کی وادی، KPK کے برف پوش پہاڑ، بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑ، کشمیر کی حسین وادیاں اور گلگت کے بہترین مناظر، یہ مل کر پنجاب اور پاکستان بناتے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو جناب اسپیکر جب اجرا کیا تو پورے پاکستان کو اس میں شریک کیا، اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جب نواز شریف کے دور میں ہم یہ لیپ ٹاپس بانٹ رہے تھے، لیپ ٹاپس کتنی تنقید ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں، لاکھوں لیپ ٹاپس نے بانٹے، کہتے تھے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، کہتے تھے کہ یہ ووٹ خریدنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، کہتے تھے کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ لگنا چاہیے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کووڈ کے دور میں لیپ ٹاپ کام آیا کہ نہیں آیا؟ اس کووڈ کے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں، اسٹینفورڈ میں، کیمبرج میں، پاکستان میں جب تعلیم اور تدریس کا پروگرام ختم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، تو آن لائن پروگرام شروع ہوا، تو یہ لیپ
لیپ ٹاپس تھیں آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر ہونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھیں، جناب اسپیکر آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے۔ آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے۔ اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے شروع کیا۔ یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی حکومت نے دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جناب اسپیکر خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں، بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا۔ جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا۔ قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا۔ اور جناب اسپیکر جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو، وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اے پی ایس پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جناب اسپیکر۔ اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد، جناب اسپیکر ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو پیچھے ہٹیں اس کو پیچھے پلان جاری کیا، پیچھے اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی سیٹوں پہ جائیں کہ کچھ جڑوں سے اتار کر پھینک دیا اور قومی سلامتی کے اس عظیم کسی کو کراس نہ ہونے فرض میں اپنی سیٹوں پہ جائیں۔ 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب اسپیکر کس طرح افواج پاکستان نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پیچھے جائے پیچھے۔ جناب اسپیکر کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے جائے، وہ اگلے جہاں پیچھے وہ چلے گئے۔ قوم ان کی قربانیوں اپنے کو اپنی سیٹ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں قومی اسمبلی کا، جہاں پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آج
अमन पसंद कौमों को भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 70,000 कुर्बानियां दोनों देने साइड अपने वाले पीछे करे, मुल्क पीछे ने करे इनको, बाहर पीछे के करे, दोनों ममालिक साइडों को के लिए पीछे करे। अमन कायम करने में अपने सार्जेंट एट आर्म्स खून दोनों से साइडों को बयानी पीछे करे। की है जनाब स्पीकर। दोनों साइड को और पीछे मैं करे, दोनों यहाँ साइड को पर पीछे करे, दोनों साइड को 100 पीछे करे, साल दोनों साइड बाद को, नवाज दोनों साइड को शरीफ पीछे ने करे, अपनी अपनी जगह पे जाए। कबायली इलाके गयूर मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान के वफादार ना करे इस तरह, अवाम को अपनी अपनी जगह पे आईनी रहें। और जमहूरी हक लेकर पाकिस्तानियों के साथ शामिल कर दिया और 10 साल में उनके लिए 100 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए। लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर खजाना जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन्हीं का बयान है चंद माह कुछ अर्सा पहले कि इस दौर में मईशत का अपनी जगह पे बड़ा रहे। फर्क हो गया। जनाब स्पीकर, इमरान नियाजी ने, कौन नहीं जानता कि इमरान नियाजी के इन 3 सालों में 10,000 से जायद पाकिस्तान का तारीखी मालियाती खसारा किया है, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। 10,000 अरब से जायद 13,000 अरब रुपए का The House Adjourned 13,000 House Adjourned for अरब 10 रुपए मिनट, का 10 मिनट के लिए House Adjourned होता है। 13,000 House Adjourned। पीछे करो सर, पीछे करो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली बजट इजलास 2021-22 में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसके बाद हुकूमती बेंचों से शोर शराबा किया गया, सीटियां बजाई गईं। और आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत अपोजिशन इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल करें। मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली में शोर शराबे के बायस इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने हैं, सीटियाँ बजाई गई और अपोजिशन लीडर को आपको बताएं कि रोका गया तकरीर करने से। अपोजिशन लीडर को बजट पर बहस करने में मुश्किलात का सामना भी रहा।